کیا آپ بھی بننا چاہتے ہیں پروفیشنل اور سرٹیفائڈ ایسٹرالوجر؟ پاکستان ایسٹرالوجیکل اکیڈمی ہر سال کی طرح اس سال اکتوبر میں بھی انعقاد کرنے جا رہا ہے ایسٹرالوجی کلاسز کا۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے بن سکتے ہیں سرٹیفائڈ ایسٹرالوجر، یا کاشانہ زنجانی راولپنڈی میں ویک میں ایک دفعہ اس کلاس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ ابھی رابطہ کیجئے ایڈمیشن کے لیے، نمبر اسکرین پر موجود ہیں، یا SayyedAliZanjani.com پہ جا کے وہاں پہ جو رابطہ نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے ایڈمیشن کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ 28 ستمبر سے لے کے 4 اکتوبر تک یہ ہفتہ تمام زوڈک سائنس کے لیے کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں برج حمل ایریز سے۔ اس ویک کا آغاز برج حمل والوں کے لیے انتہائی ناخوشگوار حالات میں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ناامیدی بھی ہے، رکاوٹیں بھی ہیں، وراثت کے معاملات میں پرابلمز بھی ہیں، اخراجات بھی بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو پہلے 3 دن بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور باقی جو 4 دن ہیں اس ہفتے کے، وہ الحمدللہ آپ کا مقدر بخت، معاملات آپ کے بہت اچھے رہیں گے۔ لیکن نظر بد کا شکار اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو آپ ابھی جائیے SayyedAliZanjani.com پہ عرق پاکیزہ ضرور منگوائیں اور اس سے غسل کریں، تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی نظر بد ہے، کوئی اس قسم کے معاملات ہیں تو اس سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ اس ویک کا پہلے 3 دن جس طرح سے مشکلات کا شکار ہیں، باقی 4 دن درمیانی حصے کی اگر میں بات کروں تو مقدر سنور جائے گا۔ بیرون ملک جانے والوں کے لیے آسانی، کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجیے گا۔ متوقع ہے کہ اندرون ملک سفر خوشائند رہے، کی گئی محنت کا صلہ ملے، اور اس ویک کا اختتام آپ کے بہت سارے معاملات میں آپ کو پذیرائی دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بے روزگار افراد کے لیے بہرحال اس ویک کا اختتام بہت زیادہ اچھا رہے گا۔ برج ٹورس کی اگر بات کی جائے تو اس ویک کے آغاز میں اگر کہیں بھی کوئی رشتے کی بات چل رہی ہے، اچانک ختم ہو سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، ریلیشن شپ میں پرابلمز رہیں گی، شریک حیات کے ساتھ بھی چلتے ہوئے تعلقات میں خرابی، ضرورت سے زیادہ خرچہ ہو سکتا ہے۔ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، اور ایون اس ویک کا درمیانی حصہ بھی کوئی اتنا زیادہ خوشائند نہیں ہے، خرچہ بڑھ جائے گا، تو غیر ضروری خرچے سے بھی اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ رشتہ دار ہوں، سسرال والے ہوں، یا دوست ہوں کوئی پرانے بچپن کے، ان سے تعلقات بگڑ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا پڑ سکتا ہے، یا کسی بڑے بزرگ کو لے کر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہرحال اس ویک کا جو اختتام ہے، آخری 2 دن 3 اور 4 اکتوبر، یہ تھوڑا سا آپ کو ریلیف ضرور دے دے گی کہ آپ کی چیزیں دوبارہ سے بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں۔ برج جوزہ جمنا ہے، اس ویک کا آغاز صحت کچھ ساتھ نہ دے گی، ضروری چیزیں گم ہو سکتی ہیں، نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں، اخراجات میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، شریک حیات کی صحت کا خراب ہو جانا، قرض اتارنے میں دشواری کو محسوس کرنا، اور قرض لینے کے لیے اس ویک کا، بلکہ پورا ویک اگر میں کہوں تو قرض مت لیجیے گا، ورنہ بہت برے پھنس جائیں گے۔ البتہ اس ویک کا درمیانی حصہ دوسروں کی مدد معاونت شامل حال رہے گی، مد مقابل افراد آپ کے لیے سپورٹیو رہیں گے، مرکری آپ کا اچھی پوزیشن پہ موجود ہے۔ درمیانی حصے میں اگر آپ اپنے معاملات کو انجام، یعنی 1 اور 2 تاریخ آپ کے لیے بہت اچھی ڈیٹ ہے، جو بھی کام کرنا ہے ان 2 دنوں میں کریں تو ٹھیک ہے، کیونکہ 3 اور 4 اکتوبر پھر سے خراب ہو رہی ہے، خرچہ بڑھ رہا ہے، بہم وسوسے اور انجان لوگ بھی آپ کو ایون پریشان کر سکتے ہیں کہ جن سے آپ کا لینا دینا بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ کے لیے پرابلمز کو پیدا کریں گے۔ اپنے وجود کی پاکیزگی اور بد اثرات سے حفاظت کے لیے ابھی آرڈر کیجئے عرق پاکیزہ SayyedAliZanjani.com پہ۔ برج سرطان کینسر، پہلے 5 دن اچھے نہیں ہیں۔ پیٹ کے مسائل، بچوں کی صحت کا خراب ہونا، وہم وسوسوں کا شکار، سر درد کی شکایت رہنا، دوستوں سے مایوسی رہنا، کام کاج کاروبار کے اندر اس طرح سے منافع پروفٹ نہ ہونا، سنی سنائی باتوں میں پرابلمز کریٹ کرنے کی خود سے کوشش کریں گے، اور پھر محبوب سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ بھی متوقع ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ صحت بھی خراب، خرچہ بھی بڑھ رہا ہے، شریک حیات کی صحت بھی خراب، گھر کا ماحول ایک عجیب پورا شوب قسم کا ماحول بنا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اہم چیزوں کا گم جانا، چوری چکاری کا اندیشہ نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اس ویک کا جو اختتام ہے وہ آپ کے لیے تھوڑا سا پرسکون رہے گا۔ 3 اور 4 تاریخ اس کے اندر اپنے سارے ضروری کام کیجیے گا۔ یا وہ افراد جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو ان 2 دنوں کے اندر اپنے معاملات طے کر لیں، یا کوئی سلسلہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور بہرحال ان 2 دنوں میں دوسرے آپ کے لیے بڑے اچھے ثابت ہوں گے۔
برج اسد لیو، اس ویک کا آغاز گھر کا ماحول ڈسٹرب کرے گا، چلتی ہوئی نوکری میں مسائل پیدا ہو جائیں گے، نوکری خدا نخواستہ ختم ہو سکتی ہے، کام کاج کاروبار میں تنزلی کا رجحان رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کوئی گھر کی چیز یا دفتر کی چیز خراب ہو سکتی ہے، کوئی آپ کی استعمال کے کوئی گیجٹ تھا وہ بڑا نقصان ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو تھوڑا سا محتاط رہیں پہلے 2 دن۔ درمیانی حصہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، پیار محبت کا عنصر غالب رہے گا، کسی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع، روحانیت کا عنصر غالب رہے گا، محبوب سے ملاقات متوقع، بچوں کی جانب توجہ راغب رہے گی، دوستوں سے ملاقات، ہمراز کے ساتھ، ایڈوائزرز کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن اس ویک کا جو اختتام ہے یہ آپ کی صحت کو خراب کر رہا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیے گا، خرچہ آپ کا بڑھ سکتا ہے، اگر کہیں سے کوئی پیسے لینے ہیں ادھار وہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن گریز کریں کیونکہ اتارنے میں بعد میں پرابلم آ سکتی ہے۔ برج سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو اس ویک کے آغاز میں سفر مت کیجیے گا، ٹریولنگ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ ڈسٹرب، اور کوئی دوست بھی آپ کو کہے کہ میرے ساتھ چلو اور ہم سفر ہو جاؤ، یہ ہفتہ ہم سفر ہونے کا نہیں ہے، یہ انفرادی طور پہ اپنی زندگی کو گزارنے کا ہفتہ ہے، کیونکہ وہم بھی ہے، وسوسے بھی ہیں، رکاوٹیں بھی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس بھی ہیں، والدین کے ساتھ اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، خرچہ بھی ضرورت سے زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ البتہ اس ویک کا درمیانی حصہ آپ کو پرسکون ضرور کر دے گا، زیادہ تر وقت گھر والوں کے ساتھ گزرے گا، گھر کی تزئین و آرائش، بلکہ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت، دوستوں کی آمد و رفت، گھر میں کسی تقریب کا اہتمام، کھانے پینے کا اہتمام کرنے کا موقع ملے گا۔ اس ویک کا اختتام آپ کی محبوب سے ملاقات ہو جائے گی، کوئی ایک درینا خواہش آپ کی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اپنے گھر اور کاروبار میں موجود بد اثرات کو ختم کرنے کے لیے ابھی آرڈر کیجئے بخور فروانی رزق sayyidalizanjani.com پہ۔ برج میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو اس ویک کے آغاز میں اخراجات ہو جائیں گے، لب و لہجے میں تلخی رہے گی، رشتہ دار ہوں یا سسرال والے ہوں، تمام ریلیشن شپ کے اندر پرابلم آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور گفتگو کرنے سے پہلے الفاظ کا چناؤ ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے گا، کیونکہ جو آپ خواہش کریں گے وہ نہیں ہوگا، اس کے برعکس چیزیں متوقع طور پہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس ویک کا درمیانی حصہ اندرون ملک سفر بھی کروا سکتا ہے، نیند آپ کی پوری نہ ہونا آپ کو انریسٹ کر دے گا، اور اس ویک کا اختتام بہرحال آپ کے لیے پرسکون ہے، نیند بھی پوری ہوگی، گھر والوں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر رہیں گے، بے روزگار افراد کے لیے ویکنڈ اچھا ہے، کام کاج کاروبار میں تیزی کا رجحان رہے گا۔ برج عقرب اسکارپیو، اس ویک کے آغاز سے ہی صحت کے مسائل، بلڈ پریشر کے مسائل، سر میں درد رہنا، آنکھوں کا بھاری پن رہنا، کوئی سکن الرجی، انفیکشن ہو جانا متوقع طور پہ نظر آتا ہے، ازدواجی زندگی کے معاملات میں ڈسٹربنس رہنا، اور سیر و تفریح کا اگر ارادہ بنا ہوا ہے تو ترک کر دیں، پہلے 2 دن اچھے نہیں ہیں۔ البتہ اس ویک کا درمیانی حصہ فائنینشیل سٹیبلٹی کو پیدا کرے گا، مقدر کو بہتر کرے گا، اور آپ کے پرانے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں، بزرگوں کی مشاورت ہے، ان کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے۔ اگر آپ کے والد بیمار چل رہے تھے تو ان کو شفا ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس ویک کا اختتام متوقع ہے کہ اندرون ملک سفر ہو جائے، نیند پوری نہیں ہو رہی ویکنڈ پہ، کہ ویکنڈ آپ کا انتہائی مصروف رہے گا۔ برج قوس سیجیٹیریس کی اگر بات کی جائے تو اس ویک کا آغاز خرچے سے بھرپور نظر بد کا شکار رہیں گے۔ ابھی جائیے sayyidalizanjani.com پہ اور تعویذ لافانی اور نظر بد کا دھاگا بالکل مفت منگوا کر اپنے پاس رکھیے تاکہ آپ کے معاملات بہتر رہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، اور بہرحال پہلے 2 دن محتاط رہیں۔ اس ویک کا درمیانی حصہ آپ کے لیے حوصلہ مندی کا ہے، کسی بھی کام کی ابتدا کرنے کے لیے بہت بہتر رہے گا، اور 1 اکتوبر سے اگر میں بات کروں، اور وہ افراد جن کی شادی نہیں ہوئی، شادی ہونے کے حوالے سے معاملات میں بہتری کے اسباب پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، خریداری کرنے کا موقع ملے گا۔ اس ویک کا اختتام فائنینشیل سٹیبلٹی کو پیدا کرے گا، اخراجات میں کمی کو پیدا کرے گا، اور آپ کی صحت کو بھی ٹھیک اور بہتر کر سکتا ہے۔ رشتہ داروں سے ملاقات متوقع۔ روحانی طاقتوں کا خزانہ، اونٹ کی ہڈی کی دانوں کی تسبیح، ابھی آرڈر کیجئے sayyidalizanjani.com پہ۔ برج جدی کیپریکان، اس ویک کا آغاز دوست مایوس کر رہے ہیں، تنزلی رہے گی، کام کاج کے پہلے 5 دن آپ کے لیے سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، بے چینی، وہم، وسوسے، بہت سارے معاملات میں پرابلمز کا شکار رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، صحت کا ساتھ بھی نہ ہوگا، شریک حیات کے ساتھ بھی تلخ کلامی ہو سکتی ہے کہ آپ اگر کسی کو سمجھانا چاہیں اس کو سمجھنا ہے، اور اگر آپ کسی کی بات سمجھنا چاہیں اور آپ کو سمجھنا ہے، یعنی گم گو کی حالات کے اندر آپ پہلے 5 دن گزار دیں گے۔ بہتر ہے کہ اس پورے ویک کو
چھٹی کی طرح گزاریں اور ویکنڈ پہ آپ کام کریں. ویکنڈ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اس کے اندر سارے معاملات خوش اسلوبی سے ہو جائیں گے. برج دلو ایکویریس غیر مستقل مزاجی کا شکار ہیں اور چلتے ہوئے کاموں میں پرابلمز کو محسوس کریں گے. گھر کے اندر بھی ناچاکی ہو سکتی ہے. آپ کی گاڑی سواری کا خراب ہو جانا، اس کی ریپیئرنگ، چیک اپ، مینٹیننس کروانے کا موقع ملے گا. جن لوگوں پر اعتماد تھا انہی کی جانب سے ٹھیس پہنچے گی، دل ٹوٹ جائے گا. البتہ اس ویک کا درمیانی حصہ محبوب سے ملاقات ہو سکتی ہے. کام کاج کاروبار میں تیزی کا رجحان جو ہے وہ 1 اکتوبر سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کوئی ایک درینہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے. ویکنڈ آپ کا خرچہ بڑھا دے گا اور بیرون ملک جانا، امیگریشن کے حوالے سے معاملات میں آسانی رہے گی. برج حوت پائسس، اس ویک کا آغاز نیند کا پورا نہ ہونا یا کوئی ایسا خواب دیکھ لینا کہ کئی دن تک خوف زدہ رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو جناب والا آپ کوشش کریں کہ ابھی جائیے SayyidAliZanjani.com پہ اور عرق پاکیزہ منگوا کر ضرور اس کو استعمال کیجیے تاکہ آپ اس کیفیت سے کبھی بھی آپ پہ حاوی ہو تو آپ اس کو یوز کر کے اس سے نکل سکتے ہیں. اور بہرحال پہلے 2 دن محتاط رہنے کے ہیں. متوقع ہے کہ سفر آپ کے کچھ اتنے خوشگوار نہیں رہیں گے. اس ویک کا درمیانی حصہ کام کاج کاروبار میں تیزی کا رجحان رہے گا. بے روزگار افراد کے لیے بہتر روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تعمیر و ترقی کے معاملات میں مصروفیت بڑھے گی. ماضی میں جن چیزوں پر محنت کر رہے تھے اس کے مثبت نتائج حاصل ہوں گے اور اس ویک کے اختتام میں کوئی ایک درینہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے. محبوب سے ملاقات متوقع ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.